الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر کاروبار کو ہاتھ کے ساتھ محنت اور مشقت کرنے کو نبی کریم علیہ السلام نے بہت زیادہ پسند فرمایا ہے. بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ کاروبار کے اندر اللہ رب العزت نے 9 گنا زیادہ نفع رکھا ہے. جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر مال حرام سے بچتے ہوئے کسی کو دھوکہ نہ دے کر جو صحیح معنوں کے اندر کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، یاد رکھیں خالق کائنات اس خوش نصیب کو اس دنیا کے اندر 9 گنا تک نفع عطا فرماتا ہے. بلکہ اگر ہم آقا کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں، اعلان نبوت سے قبل میرے اور آپ کے پیارے آقا مولا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کاروبار ہی فرمایا کرتے تھے. پھر آپ کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا مال تجارت لے کے دوسرے ملکوں کی طرف جایا کرتے تھے. آپ دوسرے شہروں کی طرف جاتے اور جو نفع حاصل ہوتا اس میں سے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی پیش کرتے اور خود بھی اس میں سے اپنے گھر کے معاملات چلایا کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام نے کاروبار کے حوالے سے بہترین اصول اس امت کے لیے بیان فرمائے ہیں اور ارشاد فرمایا کہ اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کاروبار کرو، اور فرمایا کہ تمہارا کاروبار تمہارے لیے منافع بخش بھی ہوگا اور اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بھی ہوگا. ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے تجارت کے اصول کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جو شہر کا رہنے والا ہے ورنہ کو کسی دیہات کے رہنے والے کی تجارت کا مال نہ بیچے. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنے بھائی کی لگائی ہوئی قیمت پر بھاؤ نہ لگائے. یعنی دو مسلمان اگر آپس میں سودا کر رہے ہیں اور ایک شخص دوسرے شخص کے مال پر کوئی قیمت لگاتا ہے، اس کا کوئی بھاؤ لگاتا ہے، تو حضور نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ تیسرا شخص آ کے ان کے سودے پر جو ان کے مابین قیمت طے ہو رہی ہے اس قیمت پر کوئی نیا بھاؤ لگائے. پھر اسی طرح آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہ کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے پیغام نکاح کی موجودگی میں اپنا پیغام نکاح بھیجے. یعنی اگر کوئی مسلمان کسی عورت کی طرف پیغام نکاح بھیجتا ہے تو فرمایا تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم اس کے نکاح پر، اس کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نکاح بھیجو. پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہ ہی کوئی عورت کسی مرد سے اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے. فرمایا کہ تاکہ اس طرح اس کا حصہ جو ہے وہ خود لے لے. تو 3 چیزوں سے اس حدیث مبارکہ کے اندر حضور نے منع فرمایا. نہ ہی کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال تجارت بیچے، نہ ہی اپنے بھائی کی لگائی ہوئی قیمت پر بھاؤ پر کوئی قیمت لگائے. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہ ہی کوئی مسلمان
اگر کسی نے کسی عورت کی طرف پیغام نکاح بھیجا ہے اس کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نکاح بھیجے، اور نہ ہی کسی مرد سے کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ان چیزوں کو بیان فرما دیا، اور تجارت کو میرے اور آپ کے آقا مولا کس قدر پسند فرماتے تھے۔ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عروہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو ایک دینار دیا اور ارشاد فرمایا کہ اسے بازار لے جاؤ اور اس دینار سے ایک بکری خرید کر لے کر آؤ۔ فرماتے صحابی رسول نے اس دینار کو اپنے ساتھ دیا اور بازار چلے گئے۔ وہ تجارت کا کام کرتے تھے، اس بات کو بڑی بخوبی بہت اچھے انداز کے ساتھ سمجھتے تھے۔ جب بازار میں پہنچے تو فرماتے انہوں نے ایک دینار کی ایک کی بجائے 2 بکریاں خرید لی۔ جب 2 بکریاں خریدی تو ایک بکری کو اپنے پاس رکھ لیا اور دوسری بکری کو اسی بازار کے اندر 1 دینار کے بدلے فروخت کر دیا۔ اب 1 دینار اور 1 بکری لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دونوں چیزیں پیش کر دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بکری کے ساتھ دینار کیسے واپس آیا، جو معاملہ بازار میں پیتا تھا حضور کے سامنے بیان کر دیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام ان کے اس عمل سے خوش ہوئے اور خوش ہو کر حضور نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور کی دعا کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے مال تجارت کے اندر اتنا نفع پیدا فرما دیا تھا کہ اگر وہ صحابی کسی کے ساتھ مٹی کا بھی سودا کر لیتے تھے اللہ رب العزت اس میں بھی نفع عطا فرما دیتا تھا۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام نے خود بھی تجارت فرمائی ہے اور حضور نے صحابہ کرام کو اس کی تعلیم بھی دی، اس کے اصول بھی بیان فرمائے اور خود بھی آقا کریم علیہ السلام نے تجارت کو پسند فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تجارت کے اصول کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں علیہ السلام کے ایک فرمان کو صحابی رسول ذکر فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا باری تعالی میری امت کو اس کے دن کے ابتدائی حصے میں برکت عطا فرما۔ تو اسی کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ سخن نامی ایک تاجر تھا اور جب بھی وہ تجارت کا سامان لے کر آتا تو فرماتے ہیں وہ خود بھی اور اپنے وہ لوگ جو اس کے تابع کام کرتے تھے ان تمام کو تجارت کا مال دے کر صبح کے وقت روانہ کیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ صبح صبح بازار میں جاؤ اور اس مال کو فروخت کرو، حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس بندے پر رحمت کے دروازے کھول دیے تھے اور دنیا کا مال کثیر اس بندے کو عطا فرمایا تھا۔ تو علماء فرماتے ہیں جو شخص صبح کے وقت اپنا تجارت کا مال لے کر بازار میں نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو بے شمار لا تعداد جو ہے وہ مال دنیا اور جو ہے وہ مال عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تجارت کے اصول کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم بازار میں آنے سے قبل جو ہے وہ تجارت کا مال نہ خریدو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا بھائی جو تجارت کا مال لے کر بازار میں آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو اس کو زیادہ نفع عطا فرما دے، تو لہٰذا فرمایا کہ رستے میں اس سے سودا نہ کرو، جب بازار میں پہنچ جائے پھر اس کے ساتھ سودا کر لو۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جانور کے تھن کے اندر دودھ نہ روکے رکھو، فرمایا کہ اس کے ساتھ خریدار کو دھوکہ دینا مطلوب ہوتا ہے، فرمایا کہ تم اپنے مال کا کوئی بھی عیب گاہک سے خریدار سے نہ چھپاؤ، بلکہ جو بھی اس میں عیب ہے جو بھی اس میں ہنر ہے فرمایا وہ اپنے مسلمان بھائی کے سامنے بیان کر دو۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹا خریدار بن کے ایک دوسرے کا سامان نہ بیچو، یعنی عموماً ہمارے بازاروں میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی خریدار کسی دکاندار کے ساتھ سودا کر رہا ہوتا ہے تو دکاندار کا ہی کوئی جو ہے وہ متعلقہ شخص آ کے اس چیز کا بھاؤ
خریدار کی قیمت سے زیادہ لگا دیتا ہے اور اس کے بڑے ہنر اس مال کے خریدار کے سامنے بیان کرتا ہے، تو اس سے مقصود خریدار کو دھوکہ دینا ہوتا ہے اور مال کا جو ہے وہ زیادہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ حضور نے اس بات کو سخت ناپسند فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بازار میں آنے سے قبل تجارت کا مال جو ہے وہ اس کا سودا نہ کرو، اور پھر نہ جانور کے تھن میں دودھ روک کے رکھو تاکہ اس سے تم خریدار کو دھوکہ دے سکو، اور نہ ہی ارشاد فرمایا جھوٹے خریدار بن کر ایک دوسرے کا سامان فروخت کرو۔ ان تینوں چیزوں سے میرے اور آپ کے آقا مولا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ پھر اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مال کو بیچتے ہوئے جھوٹی قسم نہ کھائی جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا بے شک جھوٹی قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن فرمایا اس میں سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ تو جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنا، اس سے مال تو بک گیا لیکن یاد رکھیں جو اس مال کے اندر برکت ہے وہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ اصول ہے جو حضور نے ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں۔ دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ان اصول کی روشنی میں قرآن و حدیث کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تمام مسلمانوں کو کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔